روشنی راؤنڈز کی فائرنگ مسلسل جاری تھی اور وہ لوگ بڑی ہوشیاری اور ڈسپلن سے کبھی نیم دائرے کی صورت میں اس طرف آتے رہتے تو بمشکل 10 منٹ بعد ان کھیتوں تک پہنچ سکتے تھے۔ اس کے پاس اب صرف یہی 10 منٹ باقی تھے اور اسے جو بھی کرنا تھا انہی 10 منٹوں میں کرنا تھا۔ اپنی قوت ارادی کو مجمع کر کے وہ اٹھا اور کھیتوں کے اندر ہی اندر فائرنگ کی مخالف سمت چلنے لگا۔ جمشید جھک کر اور کماد کی فصل سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چل رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ اس کے چلنے سے گنے نہ ٹوٹیں تاکہ اگر وہ لوگ صبح یہاں داخل ہوں تو انہیں اس کی موجودگی کا شک نہ گزرے۔ اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اس فصل کو عموماً جنگلی جانور جو اس علاقے میں پائے جاتے تھے تباہ کر کے آتے تھے۔ حالانکہ مقامی مکین ان کے تدارک کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کرتے تھے، لیکن یہ خطرناک جانور بھی کوئی نہ کوئی حل نکال لیا کرتے تھے۔ اب اس نے اپنی تربیت کے مطابق اپنے تمام اگلے اقدامات کا تعین بڑے سائنٹیفک انداز میں کیا۔ اس وقت وہ مکمل کمانڈو بن چکا تھا۔ کھیتوں کے سلسلے سے باہر نکلنے پر اسے اندازہ ہوا کہ اس نے 3 منٹ ضائع کر دیے ہیں۔ اب پھر کاشت شدہ زمین دکھائی دے رہی تھی، یہاں شاید کوئی سبزیاں وغیرہ بوئی ہوئی تھیں۔ جمشید نے اکڑوں بیٹھ کر اور اندھیرے کی چادر میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے کی صورتحال کا اندازہ لگایا اور کچھ سوچنے کے بعد انہی کھیتوں میں سے گزرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس نے کھیتوں کی منڈیروں کو منتخب کیا تھا تاکہ گیلی زمین پر اس کے جوتوں کے نشان نہ پڑیں۔ یہاں پہنچنے پر اس نے اپنے بوٹ اتار دیے تھے، پتلون کے پانچے اونچے کر لیے تھے۔ اب کسی بھی رکاوٹ کو خاطر میں لائے بغیر اپنے اندازے کے مطابق مشرق کی سمت میں آگے چلتا چلا جا رہا تھا۔ کھیتوں کے سلسلے کا خاتمہ ایک قدرے کھلے میدان میں ہوا جس کے کونے پر اسے کسی بلڈنگ کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ وہاں سے کچھ روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ کہیں یہ بی ایس ایف کا کمپنی ہیڈ کوارٹر تو نہیں؟ اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھر آیا اور اس سوال کا جواب اسے ہاں میں مل گیا۔ واقعہ وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر کے نزدیک آ گیا تھا۔ تو یہ لوگ جسے اس جگہ لانا چاہتے تھے، چلو میں خود ہی آ گیا ہوں، اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہا اور مسکرا دیا۔ اصولی طور پر تو اسے گھبرانا چاہیے تھا، لیکن اس نے حالات سے گھبرانا یا بدحواس ہونا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ شاید یہ ان لوگوں کی پریڈ گراؤنڈ تھی جس کے کونے پر وہ کھڑا تھا۔ گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ اس نے شمال کی طرف چلنا شروع کیا۔ اس نے عجیب و غریب فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ کو کہ بادی و نظر میں احمقانہ حد تک دلیرانہ تھا، لیکن ایک طرح کا جوا تھا جس میں اس کے ہارنے اور جیتنے کے چانسز برابر تھے۔ جمشید نے بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کے کمپنی ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ہی اگلا وقت گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح وہ اپنی دانست میں محفوظ ہی رہتا۔ اس کا خیال تھا کہ دشمن کبھی یہ نہیں سوچ سکے گا کہ وہ اس کے گھر میں ہی پناہ لے چکا ہے اور وہ لوگ اسے اور ارد گرد کے دیہاتوں میں تلاش کرتے رہیں گے، جبکہ یہاں سے وہ کوئی جیو وغیرہ چھین کر ان لوگوں کو سرحد تک اپنے تعاقب میں بھگاتا ہوا فرار ہو سکتا تھا۔ اپنے جوتوں سے اس نے گیلی مٹی جھاڑی اور دوبارہ گیلے جوتے پہن لیے۔ اس کی رفتار حیرت انگیز حد تک بہتر ہو گئی اور وہ چیتے کی طرح چوکنا ہو کر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ہی جمشید منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ اس کا پاؤں ہی کسی رکاوٹ سے ٹکرایا تھا اور وہ منہ کے بل زمین کی طرف گر پڑا تھا۔ یہ الگ بات کہ اپنی مارشل آرٹس کی تربیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے منہ کے بل گرنے کی بجائے اپنے جسم کو اپنی ہتھیلیوں پر روکا، پھر اسی طرح بازوؤں کے زور پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس طرح کھڑا ہونے سے اس کا سر کسی چادر سے ٹکرایا اور دوسرے ہی لمحے اسے اپنی بے وقوفی پر ہنسی آ گئی۔ شاید یہ جگہ دھوبی گھاٹ تھی۔ یہاں ان لوگوں کی وردیاں دھو کر سکھائی جاتی تھیں اور زمین پر کھڑی کر کے پلر گار کر ان کے ساتھ تاریں باندھ کر تاروں کے ایک جال سا پھیلایا گیا تھا جس پر بیک وقت ہزاروں وردیاں سکھائی جاتی تھیں۔ شاید اس شام یہاں کچھ کپڑے دھو کر سکھانے کے لیے ڈالے گئے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اندازے سے قمیض اور پتلون وہاں سے اڑا لی۔ جمشید نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے چھریرے جسم پر یہ وردی اپنے کپڑوں کے اوپر سے بھی پہن سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اگلے چند گھنٹوں کے بعد شاید اسے اس یونیفارم کی ضرورت پیش آئے۔ شمال کی سمت چلتے ہوئے اس نے کمپنی ہیڈ کوارٹر کی پشت سے ایک لمبا چکر کاٹ کر شاید وہاں موجود رہائشی علاقے کو اپنا اگلا ہدف چنا جہاں چھپ کر وہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اب وہ زیادہ محتاط ہو کر چلا جا رہا تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس علاقے میں بھی کوئی گشتی پارٹی موجود ہو، حالانکہ اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔
کرنل واڈی اور میجر شرما نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ پکا کیا ہوا تھا۔ وہ بہت تیزی سے روشنی راؤنڈز فائر کروانے کے بعد ان کے زمین تک آنے کا انتظار کرتے۔ جیسے ہی روشنی راؤنڈ آسمان کی طرف چلتے، درجنوں کی تعداد میں فوجی اور BSF کے جوان ان کی حدود میں آنے والے علاقے میں داخل ہو جاتے اور روشنی میں چاروں طرف بھاگتے ہوئے اپنے مفرور کو تلاش کرتے، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد وہ لوگ اب دائرے کے رخ پر چلتے ہوئے ایک فوجی تنظیم کے ساتھ کماد کے کھیتوں تک پہنچ گئے تھے، جہاں میجر شرما موجود تھا۔ اس کے اشارے پر انہوں نے کھیتوں کو گھیرے میں لیا تھا۔ میجر شرما اپنے جوانوں کے ساتھ اب کھیتوں پر دھاوا بولنے کے لیے پر تو رہا تھا، جب اچانک اس کی واقی ٹاکی میں زندگی بیدار ہوئی اور کرنل واڈیا نے اسے جوانوں کو کھیتوں میں داخل کرنے سے روک دیا۔ کسان آندولن چل رہا ہے، وہ لوگ پہلے ہی اپنے کھیتوں کی تباہی پر شور مچا رہے ہیں اور ہم نے ایک عذاب کھڑا کر لیا۔ میرا انتظار کرو، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ قریباً 5 منٹ بعد ہی کرنل واڈیا کی جیپ وہاں موجود تھی۔ اس نے کھیتوں کو گھیرے میں لینے والے جوانوں کو سرگوشی میں ہدایت جاری کروائی اور اپنی دانست میں بڑی ہوشیاری سے بنائے ہوئے اپنے منصوبے پر عمل شروع کرا دیا۔ جیسا کہ کرنل واڈیا کی طرف سے سگنل موصول ہوا، کھیتوں کو گھیرے میں لینے والے جوانوں نے پریڈ کے اس انداز میں اپنے پاؤں سے زوردار دھمک پیدا کرتے ہوئے ان کے گرد چکر کی صورت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس درمیان وہ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے اس طرح تاثر دے رہے تھے جیسے وہ کھیتوں پر دھاوا بول رہے ہوں۔ کرنل واڈیا کے ذہن میں شاید یہ بات تھی کہ اس طرح کی بھاگ دوڑ سے گھبرا کر اگر جمشید اندر چھپا ہوا ہے تو باہر آ جائے گا یا کم از کم اٹھ کر بھاگے گا، لیکن اس مرتبہ ہمیشہ کی طرح اس کی جنگی چال غلط ہوئی۔ اس طرح کی بھاگ دوڑ اور چیخ پکار سے کھیتوں میں چھپے 2-3 گیدڑ اور سور گھبرا کر ضرور بھاگ نکلے۔ ان کے یکدم بھاگنے سے جو ہلچل پیدا ہوئی اس نے جوانوں کو ہی نہیں میجر شرما کو بھی بکھلا کر رکھ دیا۔ فائر! میجر شرما نے چیخ کر حکم دیا۔ دوسرے ہی لمحے بھاگتے ہوئے جوان رک گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی اور فائر کے لیے بالکل تیار گنوں کا رخ کھیتوں کی طرف کیا اور دیوانہ وار گولیاں برسانے لگے۔ کرنل واڈیا چند گز دور کھڑا ان کی بکھلاہٹ پر تل ملا رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بھی بکھلا گیا تھا، لیکن صورتحال کا علم ہوتے ہی اس کا پارا آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ہولڈ اٹ! اس نے غصے سے چلاتے ہوئے حکم دیا۔ ڈیم اٹ! گدھے بیوقوف! وہ اپنے سامنے موجود جوانوں پر برس پڑا۔ کرنل واڈیا کا حکم شاید کھیت کی دوسری طرف موجود جوانوں نے نہیں سنا تھا، نہ ہی وہ اس کی گالیوں سے فیض یاب ہوئے تھے، اس لیے وہ ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھے۔ واڈیا نے اپنی واقی ٹاکی پر چلاتے ہوئے دوسری طرف موجود میجر شرما سے کہا تھا کہ ان بیوقوفوں کو فائرنگ سے روکو۔ فائرنگ کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ غصے سے پھٹکتے ہوئے کرنل واڈیا کے حکم پر 4-5 جوان کھیتوں میں داخل ہوئے اور انہوں نے گیدڑوں اور سور کی لاشیں اس کے سامنے لا کر پھینک دی۔ او مائی گاڈ! کرنل واڈیا پھر غصے کا دورہ پڑا اور اس نے اپنے معمول کے مطابق اٹاپ شٹاپ بکنا شروع کر دیا۔ میجر شرما کو شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا تھا۔ واقعی اس نے گھبراہٹ میں یہ آرڈر دیا تھا، اٹس اوکے، اوکے۔ کرنل واڈیا بھی دوسرے ہی لمحے نارمل ہو گیا۔ اب میجر شرما اس کی طرف دیکھ کر اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ بارڈر پر ریڈ الرٹ رکھو، کمپنی ہیڈ کوارٹر سے ریزروز کو نکالو اور ان کو مختلف ٹولیوں میں ارد گرد کے دیہاتوں کی طرف پھیلاؤ۔ اس علاقے میں موجود تمام ایجنسیوں کو ساب 1 کر دو، تمام روڈز بلاک کر دو۔ ریلوے اسٹیشن پر تم خود پہنچو، میں ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں، مجھے 1 منٹ کی رپورٹ دو۔ کسی بھی غیر معمولی نقل و حرکت کا سختی سے نوٹس لینا، سول ایڈمنسٹریشن کی بالکل پرواہ نہیں کرنا، ڈونٹ مس اٹ۔ میجر شرما، اگر یہ شخص ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ او تھینک گاڈ! بیٹھے بٹھائے گاڈ گفٹڈ تحفہ ملا تھا اور ہم اسے ضائع کر دیں گے۔ او ڈیم اٹ! اس نے اپنی چھوٹی سی چھڑی کو دائیں ٹانگ پر مارا اور جیپ کی طرف چل دیا۔ میجر شرما دوسری جیپ میں کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ وہاں موجود تمام جوانوں کو پریڈ گراؤنڈ میں جمع ہونے کا حکم دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمپنی ہیڈ کوارٹر میں BSF کے ریزرو کمپنیوں کے جوان جو اپنی بارکوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اچانک سٹینڈ بائی سائرن کی آواز پر اٹھ کر اپنی یونیفارم پہننے لگے۔ بمشکل 5 منٹ بعد قریباً 150-200 نوجوان مکمل تیاری کی حالت میں پریڈ گراؤنڈ میں موجود تھے، جس کو سرچ لائٹوں سے دن میں بدل دیا گیا تھا۔ اب BSF کے کمپنی کمانڈر کے ساتھ موجود میجر شرما کو جوانوں کو خطرناک گھس بیٹھے کے اس علاقے میں موجودگی کی اطلاع دینے کے بعد انہیں ہدایت کر رہا تھا کہ وہ ہر ممکن طریقے سے اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔
اگلے 5 منٹ میں ان جوانوں کو مختلف گروپس کی شکل میں اپنے اپنے منتخب کردہ علاقے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ دوسری طرف کرنل واڈیا کی طرف سے اس ایریا میں آپریٹ کرنے والے تمام سول اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ریڈ الرٹ جاری ہو چکا تھا۔ صبح کاذب کی روشنیاں پھوٹنے تک جمشید نے بڑی اہم کامیابی حاصل کر لی تھی۔ وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر کے ریزیڈینشیل ایریا تک پہنچ گیا تھا۔ یہ کالونی صرف بی ایس ایف کے شادی شدہ ملازمین کے لیے وقف تھی اور جہاں 100 سے زائد مکانات ایک خوبصورت ترتیب سے بنائے گئے تھے۔ اس کالونی سے ملحقہ ایک اور عمارت زیر تعمیر تھی جس کا کالونی سے قریباً 1 فرلانگ کا فاصلہ تھا اور مزید 1 فرلانگ دور ایک جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ شاید یہ جنگل کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ گو کہ یہ غیر قدرتی جنگل تھا لیکن بلا شبہ اس علاقے کا سب سے بڑا جنگل تھا جو بادِ نظر میں بہت گھنا دکھائی دے رہا تھا۔ زیر تعمیر عمارت کے مزدور شاید آج چھٹی پر تھے یا پھر کوئی اور بات تھی کہ وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جمشید کو یاد آ گیا آج اتوار کا دن تھا جو مقامی چھٹی ہوتی ہے اور اس بلڈنگ کے مزدوروں نے بھی شاید آج چھٹی کی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے خود کو چھپانے کے لیے 2 آپشن رکھے۔ ایک تو بی ایس ایف کی رہائشی کالونی تھی، دوسرا آپشن یہ زیر تعمیر عمارت جو عمارت سے زیادہ بلاک کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے زیر تعمیر عمارت کو منتخب کیا اور اب اس طرف گامزن تھا۔ سورج کی کپکپاتی روشنیوں نے پلک جھپکتے صحرائی علاقے کی ٹھنڈی صبح کو نگل لیا اور جیسے ہی نہر پر برستا سورج دیوتا آسمان پر نمودار ہوا، زمین پر بچھی رات کی بارش سوکھنے لگی۔ جمشید نے اس عمارت کی اوپر والی منزل کے کونے والے کمرے میں پناہ لی تھی جس میں کاٹ کباڑ دھرا تھا۔ گتے کے کچھ ڈبے زمین پر بکھرے ہوئے تھے اور ایک طرف لکڑیوں کا انبار لگا تھا جس کے ساتھ سیمنٹ کی بوریاں اور ریت کا چھوٹا سا ڈھیر بھی موجود تھا۔ غیر کھڑکی اور واحد دروازے والے اس کمرے کو جو شاید اس زیر تعمیر عمارت کا سٹور روم بھی تھا اس نے گوشہ نما جنت جانکاری منتخب کیا تھا کیونکہ اس طرف آنے والے کو 3-4 کمروں سے گزر کر اور لکڑی کے اس دروازے کو کھول کر اندر آنا پڑتا تھا جو کمرے کے باہر لگا تھا۔ جمشید نے اس دروازے کے پیچھے احتیاطاً لکڑی کی 3-4 خالی پیٹیاں بھی رکھ دیں تاکہ اچانک دروازہ کھلنے کی صورت میں آواز پیدا ہونے سے وہ ہوشیار بھی ہو جائے۔ اس کے پاس سوچنے اور فکر کرنے کے لیے یوں تو بہت سے موضوعات تھے لیکن جمشید نے فی الوقت رات کا مسلسل بھاگ دوڑ اور بارش میں بھیگے کپڑوں میں ملبوس اپنے جسم کو کچھ دیر کے لیے آرام دینا ضروری سمجھا۔ اس نے اپنی پتلون اور قمیض اتار کر گتے کے ان ڈبوں پر پھیلا دی جو سورج کی روشنیوں کی براہ راست زد میں تھے اور خود گتے کے ڈبے پھاڑ کر انہیں بستر کی شکل دینے کے بعد اس نے دھوبی گھاٹ سے چرائی بی ایس ایف کی وردی کو سرانے کی شکل دے لی۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر لمبی تان کر سو گیا۔ 2-2.5 گھنٹے تک وہ گہری نیند سوتا رہا، پھر اچانک ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ نیند میں بھی اس کے حساس کانوں نے کچھ ٹرکوں کی آوازیں سن لی تھیں۔ بجلی کسی پھرتی سے اس نے اپنے پسینے میں تیرتے جسم کو کپڑے پہنائے اور چوکنا ہو کر بیٹھ رہا۔ ٹرکوں کی آوازیں کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے آ رہی تھیں۔ کمرے پر چھت ڈالنے کے لیے اس کی دیواروں میں لکڑی کے بالے پھنسائے گئے تھے۔ سوراخوں کی مدد سے اس نے ٹرکوں کی سمت کا اندازہ کر لیا تھا۔ یہ 3 ٹرک تھے جو سیدھے اس بلڈنگ کی طرف آ رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی۔ اس نے بلڈنگ میں داخل ہونے سے پہلے چیتے کی طرح پنجوں پر چل کر ساری عمارت کا جائزہ لیا تھا اور کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں فرار کے راستوں کو ذہن نشین کر چکا تھا۔ سوراخ سے دوربین کا کام لیتے اس نے اپنی نظریں ٹرکوں پر ہی گاڑ رکھی تھیں جو اب اس عمارت کے بہت نزدیک آ گئے تھے اور پھر ایک ایک کر کے وہ عمارت سے ملحقہ سڑک سے جنگل کی طرف چلے گئے، لیکن ایک پریشان کن سوال اس کے لیے چھوڑ گئے۔ اس نے 2 ٹرکوں میں بی ایس ایف اور آرمی کے جوانوں کو اور آخری ٹرک میں 15-20 سویلین کو دیکھا۔ اگر اس کی نظریں اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھیں اور وہ ہوش حواس میں تھا تو اس آخری ٹرک کے تمام سواروں کا تعلق اس کے اپنے ملک سے تھا۔ اس نے ان ٹرکوں کو خصوصی قسم کے پہناوے سے پہچان لیا تھا اور اسے اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہو سکتا تھا۔ اس بات کا سیدھا مطلب تو یہی نکلتا تھا کہ ضرور اس مصنوعی جنگل میں ہی ان لوگوں نے اپنے تربیتی مراکز بنا رکھے تھے جہاں سے وہ تقریب کاروں کو تیار کر کے پاکستان کی سرحد میں داخل کیا کرتے تھے۔ کیپٹن جمشید کا غصے سے خون بھی کھولنے لگا تھا اور اسے ان بیچارے تقریب کاروں پر رحم بھی آ رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ لوگ بھارتی پروپیگنڈا اور اپنے گمراہ لیڈروں کا شکار ہو کر دشمن کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنے اس کے اشاروں پر بندروں کی طرح ناچ رہے تھے، اور دوسری طرف ان کا دشمن تھا جو اتنا مکار تھا کہ ان غداروں کو اپنے پالتوں کتوں جتنی اہمیت دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔
اس نے ان بدبختوں کو سرحد سے 15-20 میل دوری روک لیا تھا اور اس سے آگے اپنے وطن میں بھی گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اس نے ان غداروں کو صرف استعمال کرنا تھا اور انہیں اپنے رشتہ دار نہیں بنانا تھا۔ اب وہ اس کی کھلی کھڑکی کے کونے سے سر نکالے ان ٹرکوں کو جنگل میں داخل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹرک اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کیپٹن جمشید نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ جب ذرا سہولت میسر آئی تو سب سے پہلے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ کسی کمرے کے بجائے تندور میں پھر رہے ہیں، جس کی آگ اتنی تپائی جا چکی ہے کہ اب آسانی سے اس میں روٹیاں پکائی جا سکتی تھیں۔ سورج یہاں کچھ ایسی پوزیشن سے نکلتا تھا کہ کمرے کے ہر روشن دان سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ اپنی گھڑی پر نظر ڈال کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ قریباً 3 گھنٹے سوتا رہا ہے۔ اس کے جسم سے پسینہ فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا اور کپڑے جس طرح رات بارش میں بھیگے تھے اب چند منٹ بعد ہی پسینے میں بھیگنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی جمشید کو احساس ہوا جیسے اس کی زبان خشک ہو کر تالو سے چمٹ گئی ہو۔ اس کے گلے میں خراش ہو رہی تھی اور پیاس سے ہونٹ خشک ہونے لگے تھے۔ اس کی حالت صحرا کے اس مسافر جیسی تھی جو نخلستان کا راستہ بھول کر اچانک بے آب و گیا ریتلے میدان میں نکل آیا ہو۔ کیپٹن جمشید نے چاہا کہ اپنی تھوکی سے حلق کو تر کر لے، لیکن اس کے بدن سے تو سارا پانی جیسے ہی پسینے کی صورت نکل گیا تھا۔ جس گتے کے بستر پر وہ استراحت کر رہا تھا اس کی حالت ایسی تھی جسے اسے پانی میں ڈبو کر بچھایا گیا ہو۔ اپنی اس حالت پر وہ خواہ مخواہ مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ کا بھی ایک پس منظر تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ جب اپنی کمانڈو ٹریننگ کے دوران وہ اپنی کمپنی کے ساتھ بھوکا پیاسا 20 گھنٹوں سے پیدل چل رہا تھا اور ان کی جسمانی حالت بدتر تھی تو اس کے کمپنی کمانڈر نے انہیں مسکرانے کی تلقین کی تھی۔ سر کیا اس سے ہماری پیاس بجھ جائے گی؟ اس کے کورس میٹ لیفٹیننٹ خالد نے پوچھا تھا۔ نو، لیکن حوصلہ بڑھ جائے گا۔ خود پر ترس کھانے کے بجائے مسکراتے رہنے سے تم اگلے مزید 40 گھنٹے تک اس حالت میں سفر کر سکتے ہو۔ کمپنی کمانڈر نے اپنے سیاہ اینک کے شیشوں میں سے مسکراتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا، سر یہ بھی تو ممکن ہے کہ ہماری بوتلوں کا پانی کچھ دیر بعد بھاپ بن کر اڑ جائے۔ اس مرتبہ اس نے خود سوال کیا تھا۔ ہاں یہ ممکن ہے، لیکن 3 گھنٹے سے پہلے اگر تم میں سے کسی نے بوتل کو ہاتھ لگایا تو اسے مزید 8 دن کے لیے یہی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر تم میں سے کوئی مزید 8 دن یہاں گزارنے پر تیار ہے۔